اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہیں آیت نمبر 5 سورہ عمران کی اور آیت نمبر 6۔ ہو سکے تو آیت نمبر 7 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان بے شک اللہ، لا یخفا نہیں چھپا، علیہ اس سے، شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، فی کے میننگ ہے زمین میں، اور ارض کے میننگ ہے زمین، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ وہی جو ہے نجران کا جو وفد آیا ہوا ہے اسی کے لوگوں کو جو ہے بتا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دے کے، کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، بے شک اس سے کچھ بھی نہیں چھپا، جہاں کہیں بھی کوئی ذرہ جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نظر سے غائب نہیں۔ سب مجرم بری اور تمام جرموں کی نوعیت اور مقدار سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھاگ کر روپوش ہو جائے تو کہاں جائے، سب اللہ کے احاطے میں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسا علم محیط ان کو حاصل نہیں۔ ان کو تو یہ معلوم تھا جو اللہ انہیں بتاتا تھا، جو اللہ ان کو وحی کرتا تھا، جو اللہ کے حکم سے وہ کرتا تھا وہی ہو کر سکتا تھا، اس سے آگے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو وہ اس کے پاس علم تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اور جو اس کے پاس قوتیں تھی وہ اللہ ہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ آیت بھی اس وفد کو بتائی، اس کے مطابق ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں اور کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ان کے پاس وہ علم نہیں۔ ظاہر ہے کوئی اللہ کا بیٹا ہوگا نعوذ باللہ تو اس میں وہی حیثیتیں ہوں گی جو اللہ میں ہوگی، لیکن ان میں تو وہ حیثیتیں نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ جو ان کو وہی کر دیتا تھا وہی کچھ وہ بتاتے ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں هو الذی، وہی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یصورکم، وہ نقشہ بناتا ہے تمہارا، یصور وہ نقشہ یعنی مصوری کرتا ہے، تمہاری، فل میں، ارحام پیٹوں میں، کیفا کیسے، یشاء چاہے، جیسے وہ چاہے۔ وہی ذات پاک ہے جو تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہے۔ لا الہ، نہیں ہے معبود، الا سوائے، ہوا اسی کے، هو العزیز، وہی زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہی نقشہ بناتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک ننھے سے بوند سے، جو کہ نظر بھی نہیں آتا، بوند کے اندر جتنے اس کے وہ جو سپرم ہوتے ہیں جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ جو نیکڈ آئی سے نظر بھی، یعنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس سے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جس طرح وہ چاہے بنا دیتا ہے۔ کئی پلٹیاں دے کے کتنے مہینے، 9 مہینے
کسی مخلوق کے اس سے بھی زیادہ مہینے، اس سے کم مہینے مخلوقات پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ادھر ہم انسان کی بات کریں گے تو وہ مذکر یعنی مرد و عورت جو بھی پیٹ میں بنا دیتا ہے وہ اسی کی مرضی ہے، کس پر اس کی شکل جاتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، کس طرح اس کے ناک آنکھیں بناتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ خود بناتا ہے، جس طرح چاہے اس کو بنا دیتا ہے اور جو جنس چاہے اس کو بنا دیتا ہے، جو سیکس چاہے اس کو بنا دیتا ہے۔ تو جو بندہ خود اس مرحلے سے نکلے، اس پیٹ سے نکلے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا، یا وہ کیسے ہو سکتا ہے خدا، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ ہی وہ خدا ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو تو اللہ نے خود بنایا ہے، اللہ تو جس کو چاہے جس طرح بنائے ماں کے پیٹ میں، اور وہی ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سخت طور پر یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے کہ جس کو جس طرح پیدا کرے، اور جو ہے اس کی حکمت کے کوئی وہ نہیں کر سکتا، جس طرح وہ حکمت مناسب سمجھے اس طرح کرتا ہے، اور زبردست ہے اس کی حکمت، کوئی اس کو نہیں جان سکتا کہ اس کی کس بات میں کیا حکمت ہے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہی جو ہے جو اس نے حکم دیے ہوتے ہیں، اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہوتے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں حکمت ہوتی ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ جبکہ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ ہی وحی دے کر بھجواتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ سارے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پیغمبروں کی پیروی کریں، نہ کہ ان کی پوجا کریں۔ وہ تو خود منع کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب یہودیوں نے بہت معبود بنا لیے تھے۔ تو اس کے بعد اب عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر انہوں نے بھی، اور یہ جو ہے یہ اس کے بعد کچھ جو ہے ان کے پادری اور ان کے علماء جو ہے وہ اپنی دنیاوی عیش کے لیے اور دنیاوی سرداری چمکانے کے لیے جو ہے انہوں نے مذہب میں مختلف عیب پیدا کر دیے اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، سب کو، یا اللہ سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری تکالیف دور فرما، آمین ثم آمین۔ صدق